بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فلسطینی طالبہ نے امریکی وزیر خارجہ سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ افغان خواتین سے اظہار یکجہتی کے لیے مردوں نے ماسک پہن لیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا لانگ مارچ روکنے کے لیے رینجرز طلب ڈی چوک سیل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے لانگ مارچ کا راستہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ شیخ رشید احمد۔ امریکہ، انڈیا اور جاپان کا چائنا کے خلاف مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ ایشیا میں امریکہ کا اتحاد ناکام ہوگا، چائنا کا رد عمل۔ سم والا ڈائل فون آ گیا، تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ احتجاج چھوٹا مگر پیغام بڑا۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینی طالبہ نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ واشنگٹن ڈی سی کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں گریجویشن تقریب منعقد کی گئی، جہاں امریکی وزیر خارجہ نے خصوصی شرکت کی اور طالب علموں کو مبارکباد دینے سٹیج پر موجود رہے۔ فلسطینی طالبہ نوران اپنی ڈگری لینے کے لیے فلسطینی پرچم لہراتی سٹیج پر آئیں، ڈگری وصول کی، لیکن امریکی وزیر خارجہ سے ہاتھ نہ ملایا اور کچھ سناتی ہوئی آگے بڑھ گئی، جبکہ آگے کھڑے مہمان سے بہت اچھے طریقے سے ہاتھ ملایا۔ واشنگٹن ڈی سی کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں گریجویشن کی تقریب کے دوران کم از کم 6 طلباء نے فلسطینی پرچم لہرائے تھے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایک ٹی وی کے مرد پریزنٹرز اور اینکرڈ پرسنز خواتین سے اظہار یکجہتی کے لیے بطور احتجاج اسکرین پر ماسک پہنے نمودار ہوئے۔ وزارت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے چہرہ ڈھانپنے کے حکم پر عمل درآمد کے لیے اتوار کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ اس ماہ کے آغاز میں دوستو طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ نے خواتین کے پردے سے متعلق ایک فرمان جاری کیا تھا کہ خواتین اپنے چہروں کو مکمل طور پر ڈھانپیں اور روایتی نیلے رنگ کی ٹوپی والا برقع استعمال کریں۔ تاہم طالبان کے سپریم لیڈر کے فرمان میں خواتین پریزنٹرز کے پردے کے حوالے سے کوئی واضح اشارہ نہیں تھا کہ خواتین پریزنٹر خبریں پیش کرتے ہوئے چہرہ ڈھانپیں۔ ٹی وی پر خواتین کی تصویر یا ویڈیو ورچوئل ہوتی ہے اور وہ اصل میں موجود نہیں ہوتی۔ پریزنٹر خاطرہ کا کہنا ہے کہ میں چہرہ ڈھانپنے کے ساتھ صحیح سے نہ سانس لے سکتی ہوں اور نہ ہی مناسب طریقے سے اپنی بات پہنچا سکتی ہوں۔ تو آپ ہی بتائیں کہ میں پروگرام کیسے چلاؤں؟ ہم ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم پر ایسی چیز تھوپی جائے گی۔ 3 گھنٹے کے پروگرام میں چہرہ ڈھانپنا بہت ہی مشکل ہے، جبکہ دوسری طرف وزارت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ چہرہ ڈھانپنا پردے کا حصہ ہے۔ حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے دیگر صوبوں سے پولیس، ایف سی اور رینجرز طلب کر لی ہے، جبکہ کنٹینرز لگا کر ڈی چوک کو سیل کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے ہر پہلو سے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ رات سے دیگر صوبوں سے بلائی گئی نفری پہنچنا شروع ہو چکی ہے۔ دوسری طرف غلاموں کے غلام اور سب سے بڑے پٹواری احسن اقبال نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی سیاست پاکستان دشمن لوبی کی سیاست ہے۔ پٹواری نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان 2014 سے اور اداروں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شہریوں اور اداروں میں بد اعتمادی پیدا کرنا اور قومی اداروں کی قیادت کی کردار کشی کرنا وہ ٹولز ہیں جو ہائبر وارز میں دشمن استعمال کرتے ہیں۔ ملک میں انارکی اور انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کرانے سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یہ فیصلہ اتحادی حکومت کی لیڈرشپ کو کرنا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ نئے پاکستان کی فلم ختم ہوئی تو اب آزادی پاکستان کی فلم شروع ہو گئی ہے۔ نیازی نوجوانوں کو نفسیاتی غلام بنا رہا ہے کہ پاکستان غلام قوم ہے۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ الیکشن سے متعلق خبریں ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے۔ نیازی کی سوشل میڈیا ٹیم ملک میں کنفیوژن پھیلا رہی ہے۔ معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، اسے 4 ہفتوں میں کیسے ٹھیک کریں؟ وزیر اعظم عمران خان اور مشیروں کو خراب معیشت کا جواب دینا ہوگا۔ دوستو، ایسے پٹواری احسن اقبال کا کہنا ہے۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ حکومت عمران خان کے اسلام آباد لانگ مارچ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ میرے سیاسی اندازوں کے مطابق 31 مئی سے پہلے اہم فیصلے آ سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کو 40 دن پورے ہو گئے، بلکہ یوں کہیں کہ ان کا 40واں پورا ہو گیا ہے۔ مرکز میں اور پنجاب صوبے میں صرف 1 ووٹ کی اکثریت ہے۔ بلوچستان میں عدم اعتماد ہونے جا رہی ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ پنجاب میں 24 گھنٹوں میں 25 ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنرز کو تبدیل کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ وزیر اعظم عمران خان کے اسلام آباد لانگ مارچ کا راستہ نہیں روک سکتے۔ میرے سیاسی اندازوں کے مطابق 31 مئی سے پہلے اہم فیصلے آ سکتے ہیں، 2-4 دن اور نیچے اوپر ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا کہ سپریم کورٹ نے عظیم سو موٹو لے کر نیب، ایف آئی اے اور این ایف میں سے ان کے کیسز کے خاتموں کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ یہ لوگ اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے، اب ان کو دوبارہ جیلوں کے منہ دیکھنے ہوں گے۔ یہ اپنے جال میں خود ہی پھنس گئے ہیں۔ جو کھڈا انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے لیے کھودا تھا، اس میں خود ہی گر چکے ہیں۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فوج عظیم جان نثار فوج ہے، وہ کبھی اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائے گی، معیشت کو مزید تباہ ہونے نہیں دے گی، اور ایک ایسا حل نکالے گی جو ملک کو معاشی، سیاسی اور انتظامی بحران سے نکال سکے۔ موجودہ حکومت کی کوشش ہے کہ وہ فوج کو سیاست میں گھسیٹے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں پیٹرول، گیس اور بجلی کا مسئلہ ان سے حل کروائیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور جاپان کے وزیر اعظم کے درمیان ہونے والی ملاقات میں خطے میں بڑھتے ہوئے چائنا کے اثر و رسوخ کے خلاف مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جاپان ایک اہم عالمی رہنما ہے جس کے دفاع کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ یوکرین میں جنگ کے باوجود جو بائیڈن اس خطے میں اپنی دلچسپی اور وابستگی کو مزید بڑھانا چاہتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جاپان کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کی بھی حمایت کی تھی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے جنوبی کوریا اور جاپان کے دورے کے دوران چائنا نے کہا ہے کہ ایشیا میں امریکی سفارتکاری بالآخر ناکام ہوگی۔ امریکہ کی نام نہاد اسٹریٹجی در حقیقت تقسیم پیدا کرنے، مخاصمت کو ابھارنے اور امن کو تباہ کرنے کی حکمت عملی ہے۔ اس اسٹریٹجی کو جس طریقے سے بھی پیش کیا جائے بالآخر اس نے ناکام ہی ہونا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے ایشیا کے پہلے دورے کو اس خطے میں اپنی تجارتی اور فوجی برتری کو برقرار رکھنے کے امریکی عزم کے مظاہرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور دوستو یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اس کے حریف چائنا کو کورونا وبا پھیلنے پر قابو پانے کے مقصد سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے نمایاں اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے۔ منگل کو امریکی صدر جو بائیڈن ایک سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں جس میں آسٹریلیا، انڈیا اور جاپان کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر خطے میں مشترکہ مفادات پر کام کرنے کے لیے بات چیت کی جائے گی۔ چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ آزادی اور کھلے پن کے نام پر چھوٹے چھوٹے گروہ تشکیل دے رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس امید پر کیا جا رہا ہے کہ چائنا کو روکا جا سکے۔ یہ معاملہ زیادہ خطرناک ہے کہ امریکہ خطے میں افراتفری پھیلانے کے لیے تائیوان کارڈ اور ساؤتھ چائنا سی کارڈ کھیل رہا ہے۔
1990 میں ہوش مند اور باشعور افراد کو سادہ ڈائل فون اکثر یاد آتا ہے، اور اب ایک اوپن سورس کوڈ کی بدولت ایسا فون بنایا جا سکتا ہے جو سمارٹ نہیں ہوتا لیکن اس پر کال وصول یا بھیج کر بات کی جا سکتی ہے۔ اسے روٹری ان سمارٹ فون کا نام دیا گیا ہے۔ ایک خلائی انجینئر جسٹن ہاپن نے، جنہوں نے بہت سادہ فون بنایا ہے جسے آپ آسانی سے جیب میں رکھ کر گھوم سکتے ہیں، جسٹن کہتی ہے کہ ایک جانب تو یہ ٹچ اور ایپس کی جھنجھٹ کے بغیر بنایا گیا ہے، اور دوم اسے دیکھ کر 1980 اور 90 کے چرگی والے فون کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ڈیزائن دیکھنے میں دیدہ زیب اور اس میں مشینی گھنٹی لگائی گئی ہے جس کی آواز دور دور تک جاتی ہے اور ساتھ میں سیٹی کی آواز بھی آتی ہے۔ اسے استعمال کرنے والے افراد نے کہا ہے کہ فون ڈائل کرنے سے انہیں خوشی ملتی ہے۔ برطانیہ کی ایک ماحول دوست کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ہوا کی کاربن ڈائی آکسائیڈ اور بارش کا پانی آپس میں ملا کر اصلی ہیرے بنانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ کمپنی برطانیہ کے ماہر ماحولیات اور ارب پتی صنعت کار ڈیل ونسی کی ہے۔ اس کمپنی نے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی کے ملاپ سے ہیرے بنانے کی یہ ٹیکنالوجی بین الاقوامی سطح پر 2015 میں پیٹنٹ کروائی تھی۔ تاہم ان ہیروں کی محدود پیداوار حال ہی میں شروع کی گئی ہے۔ ڈیل ونسی کا کہنا ہے کہ ہیروں کی کان کنی کا روایتی عمل بہت زیادہ آلودگی پیدا کرتا ہے۔ صرف ایک کیرات یعنی 0.2 گرام ہیرے کی کان کنی میں 22 لاکھ پاؤنڈ چٹانیں توڑنا پڑتی ہیں۔ 1028 گیلن پانی استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 238 پاؤنڈ کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی اس سے بالکل الٹ ہے۔ ایک طرف تو اس میں آلودگی کے باعث بننے والی فضائی کاربن ڈائی آکسائیڈ بڑی مقدار میں جذب کی جاتی ہے، تو دوسری جانب صرف وہی پانی استعمال کیا جاتا ہے جو بارش میں برستا ہے اور جسے ایک جگہ ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس ٹیکنالوجی کی بدولت ماحولیاتی آلودگی کم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اسی طرح تیار ہونے والے ہیرے بالکل اصلی ہیروں جیسے ہی ہوتے ہیں، جو اپنی ظاہری شکل و صورت کے علاوہ طبی، فزیکل اور کیمیائی کیمیکل خصوصیات کے اعتبار سے بھی اصل ہیرے کی ہی مانند ہوتے ہیں۔ یعنی انہیں کسی طور پر بھی نقلی ہیرے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہیرے اب تک فروخت کے لیے پیش نہیں کیے گئے ہیں اور نہ ہی ان کی قیمت کے بارے میں کچھ پتہ چل سکا ہے۔ تاہم خبروں سے معلوم ہوا ہے کہ ہیروں کی فروخت کا آغاز اگلے سال یعنی 2021 کی پہلی سماہی میں کر دیا جائے گا۔ جنوبی امریکہ کے ملک بولیویا میں 16 سال پر محیط ایک تحقیقی مطالعے میں انکشاف ہوا ہے کہ صحت مند انسان کا جسمانی درجہ حرارت صرف کم نہیں ہو رہا بلکہ مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس اسٹڈی میں گزشتہ 16 سال کے دوران سیمانی قبائل کے 5500 بالغ افراد کے جسمانی درجہ حرارت کا ریکارڈ گنگالا گیا، جو ایک طویل مدتی مقامی منصوبے سیمانی ہیلتھ اینڈ لائف ہسٹری پروجیکٹ کے تحت باقاعدگی سے نوٹ کیا جا رہا ہے۔ انسان ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ جسمانی درجہ حرارت اب 37 سینٹی گریڈ نہیں رہا، اگرچہ اس سے پہلے 2017 اور 2019 میں بالترتیب برطانیہ اور امریکہ میں کی گئی تحقیق سے یہی بات سامنے آ چکی ہے، لیکن تب یہ خیال کیا گیا تھا کہ دونوں ممالک ترقی یافتہ ہیں جہاں عام لوگوں کو صحت کی بہتر سہولیات حاصل ہیں، جبکہ نسبتاً صاف ستھرے ماحول کی وجہ سے بھی انہیں بیماریوں کا سامنا بہت کم کرنا پڑتا ہے۔ تاہم سیمانی قبائل پر ہونے والی تحقیق نے معاملہ الجھا دیا ہے۔ ماہرین کو معلوم ہوا ہے کہ سیمانی قبائل میں صحت مند بالغ افراد کا جسمانی درجہ حرارت پچھلے 16 سال سے مسلسل گرتا جا رہا ہے، جو آج 97.7 ڈگری تک گر چکا ہے۔ آج ایک صحت مند بالغ انسان کا اوسطاً جسمانی درجہ حرارت 98.6 ڈگری تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فی الحال اس سوال کا کوئی جواب ماہرین کے پاس موجود نہیں ہے۔ دوستو، یہ تحقیق سائنس ایڈوانسز کے تازہ ترین شمارے میں شائع ہو چکی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔